بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جہانگیر بادشاہ اور حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ 17 جمادی الاخرہ 1014 ہجری کو اکبر بادشاہ کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اکبر کے دور حکومت میں اسلام اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا، اور اس عظیم ملک میں جس کو محمد بن قاسم محمود غزنوی، سلطان محمد غوری اور دوسرے مسلمان فاتحین نے اپنے خون اور علماء اسلام نے اپنے خون پسینے سے اور اہل قلوب نے اپنے اشک سحرگاہی سے سیراب اور بارآور کیا تھا، اسلام کی بے خونی کا کام جس قوت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا وہ آپ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مضطرب اور درد مند دل کو ہر وقت تڑپاتا اور پریشان رکھتا تھا۔ لیکن آپ ابھی حالات کو موافق نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ہر کام کی تکمیل کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے، لیکن آپ بہر صورت وہ حالات پیدا کرنا چاہتے تھے جن میں تند و تیز ہوا ہونے کے باوجود وہ اپنی دعوت کا چراغ جلا سکیں، اور جن سے آپ سلطنت اور ارکان سلطنت اور مسلمانوں کے بارے میں ایوان اقتدار کی سیاست پر اثر انداز ہو سکے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے خان خانہ سید صدر جہاں اور مرتضیٰ خان وغیرہ کے ذریعے بادشاہ کو نصیحت آمیز پیغامات بھیجے، کیونکہ ان حضرات کو بادشاہ کا تقرب حاصل تھا اور آپ کی عظمت اور عقیدت بھی ان کے دلوں میں تھی۔ اکبر اور جہانگیر کی طبیعتوں میں بہت اختلاف تھا۔ جہانگیر ایک طرح کا سلامت روی اور حسن اعتقاد کا حامل تھا، اس کو دین اکبری سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس سادہ طبیعت سے فائدہ اٹھا کر بر صغیر پاک و ہند سے سابقہ حکومت کے اثرات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ دوسری طرف بعض لوگوں نے آپ کے خلاف جہانگیر کے کان بھرے کہ سرہند کا ایک شیخ زیادہ اپنے تئیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتا ہے، یعنی خود کو حضرت صدیق اکبر سے افضل سمجھتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جن سے کفر کی بو آتی ہے۔ ہزاروں لوگ اس کے حلقہ بگوش ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ اثرات حکومت پر بھی پڑیں۔ سلاطین کو دنیا کی ہر شے حتیٰ کہ اپنے والدین اور اولاد سے بھی سلطنت اور حکومت عزیز ہوتی ہے، لہٰذا وہ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کے امور مملکت میں دخل اندازی کرے۔ چنانچہ جو ہی جہانگیر کے کانوں میں ایسی باتیں پہنچیں، اس نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو بلا بھیجا۔ جہانگیر نے اس واقعے کے بارے میں اپنی توثیق میں لکھا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ بادشاہ نے جب آپ کی تشریف آوری کی خبر سنی تو امراء اور وزراء کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا اور نہایت احترام کے ساتھ شاہی مہمان کی حیثیت سے آپ کا خیر مقدم کیا، اپنے محل کے قریب آپ کا خیمہ نصب کرایا۔ بالآخر بادشاہ نے ملاقات کے لیے آپ کو دربار میں طلب کیا۔ آپ دربار میں تشریف لے گئے تو آداب شاہی جو خلاف شرط ہے ادا نہ کیے۔ بادشاہ نے جو ہی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ اس درجے متاثر ہوا کہ آداب شاہی بجا نہ لانے پر ذرا بھی متعارض نہ ہوا۔ یہ حالات دیکھ کر وزیر حیران رہ گیا اور بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بتاتا ہے، اور حضرت موصوف کا وہ مکتوب گرامی بھی پیش کیا جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر بزرگوار خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں اپنے تفصیلی احوال کے سلسلے میں تحریر کیا تھا۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور مسئلے کی وضاحت بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ بادشاہ آپ کی وضاحت سے بہت متاثر ہو کر کہنے لگا، واقعی ہمارا خیال بھی ایسا ہی تھا کہ آپ جیسے بزرگ صالح اور متقی سے کیوں اہل حق کی مخالفت ظاہر ہوگی۔ جب وزیر نے دیکھا کہ یہ داؤ بھی نہ چل سکا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور شیخ صاحب نے آداب سلطنت کی کوئی رعایت نہیں کی۔ اس پر بادشاہ نے آپ سے وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے آج تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب و احکام کی پابندی کی ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی ادب نہیں آتا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آپ نے فرمایا، میں نے سوائے خدا کے نہ کسی کو سجدہ کیا نہ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، تم کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم مجھ سے ہرگز سجدہ نہیں کرا سکتے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے قبل شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خلوص کامل لگتا تھا، علامہ افضل خان اور خواجہ عبد الرحمن مفتی کو کتب فقہ کے ساتھ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج چکا تھا کہ سجدہ تحیہ سلاطین کے لیے آیا ہے، یعنی جائز ہے۔ اگر آپ سجدہ کر لیں تو آپ کو بادشاہ سلامت سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ حکم بطور رخصت ہے، اور بطور عزیمت حکم یہ ہے کہ غیر حق کو سجدہ کبھی نہ کریں۔ جب بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کسی طرح اس کو سجدہ نہیں کریں گے تو کہا، اچھا، آپ کا سجدہ صرف اتنا ہے کہ ذرا سر کو خم دے دیں۔
باقی آداب میں نے معاف کر دیے کیونکہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے، اور یہ کہ میری زبان سے ایک بات نکل گئی ہے اس کو بھی پورا ہونا چاہیے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس بات کے لیے ذرا بھی سر نہ جھکاؤں گا۔ بادشاہ نے اپنے مقربین سے کہا کہ شیخ صاحب کے سر کو پکڑ کر ذرا جھکا دو اور پھر ان کو تحفے اور انعامات دے کر رخصت کر دو کیونکہ مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ چنانچہ چند قوی ہیکل امراء نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو خم کرنا چاہا اور بہت زور لگایا کہ کسی طرح ذرا خم کر دیں، لیکن ممکن نہ ہوا، حتیٰ کہ زور آزمائی کی وجہ سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بینی مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ بعد ازاں بادشاہ نے کہا، اچھا شیخ صاحب کو اس چھوٹے دروازے سے جو قد آدم سے چھوٹا ہے لے کر آؤ، تاکہ اس سے گزرتے وقت تو سر جھکانا ہی پڑے گا۔ لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس دروازے سے گزرنے کے لیے پہلے اپنا قدم نکالا اور پھر سر کو پچھلی جانب جھکا کر داخل ہوئے۔ وزیر نے یہ حالت دیکھ کر بادشاہ کو اور بھڑکایا کہ شیخ صاحب جب آپ کے حضور میں اس قدر تکبر کرتے ہیں تو باہر نکل کر کس قسم کی شورش کا موجب ہوں گے؟ ایسے موقع پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ شیخ صاحب کو ابھی قید کر دینا چاہیے ورنہ بعد میں بڑی ندامت ہوگی اور اس وقت پچھتانا کوئی مفید نہ ہوگا۔ آخر بادشاہ وزیر کے کہنے پر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو قید کرنے پر راضی ہو گیا اور گوالیار کے قلعے میں نظر بند کرنے کا حکم دے دیا۔ روضۃ القیومہ صفحہ 180۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ قلعہ گوالیار میں۔ بعض کتب میں ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہو چکا تھا، اس لیے آپ قید ہونے سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ ابھی تک میری تربیت جمالی طور پر ہوئی ہے، اب حق تعالی شانہ کو منظور ہے کہ جلالی طور پر ہو، اور مجھ پر ایک مصیبت آنے والی ہے جو میرے مدارج قرب کی ترقیات کا موجب ہوگی۔ چنانچہ آپ نے قید و بند کی ان تکالیف کو بخوشی قبول فرما لیا۔ بعض تواریخ میں ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جب گوالیار قلعے میں پہنچے تو وہاں کئی ہزار غیر مسلم بھی قید تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تبلیغ و دعوت سے مشرف باسلام کیا اور سینکڑوں قیدیوں کو ارادت سے سرفراز فرما کر درجات ولایت پر پہنچا دیا۔ علماء ہند کا شاندار ماضی، جلد 1 صفحہ 252۔ ہندوستان کے امراء اور اراکین سلطنت مثلاً خان خانہ، خان اعظم، سید صدر جہاں، مہابت خان اور مرتضیٰ خان، قاسم خان، تربیت خان، خان جہاں لودھی اور سکندر لودھی اور دریا خان جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، آپ کی نظر بندی کی خبر سن کر آنکھ بگولا ہو گئے۔ فوراً جنگ کی تیاری کے لیے باہمی خط و کتابت شروع کر دیا۔ پھر مہابت خان نے جب ہر طرح کے انتظامات مکمل کر لیے تو خطبہ اور سکہ سے بادشاہ کا نام نکال کر کابل سے ہندوستان کی طرف چلا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بہت پریشان ہوا اور مہابت خان کا مقابلہ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ چنانچہ بادشاہ خود ایک لشکر جرار لے کر نکلا اور دریائے جہلم پر جہانگیر اور مہابت خان کا مقابلہ ہوا۔ شاہی لشکر میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کی کثرت تھی اور سب کو معلوم تھا کہ مہابت خان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قید کرنے کی وجہ سے بادشاہ سے جنگ کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ اس لیے بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں لشکر نے مہابت خان پر حملہ صرف دکھانے کے لیے کیا۔ بادشاہ غصے میں بھرا ہوا تھا، اس نے جنگی اصولوں کا لحاظ رکھے بغیر بڑھتا چلا گیا۔ مہابت خان جنگی چال کے تحت پیچھے ہٹتا چلا گیا، حتیٰ کہ بادشاہ کو گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیا۔ وزیر اور باقی لشکر کو جب بادشاہ کی گرفتاری کا علم ہوا تو بہت گھبرائے اور صلح کی پیشکش کی، اور وزیر بدتدبیر نے مہابت خان کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت خوشامد کی اور معافی مانگی۔ بادشاہ 3 یا 7 روز مہابت خان کے پاس نظر بند رہا۔ اس دوران میں بعض عمراء نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت نے تخت پر بیٹھنا تو درکنار قید سے نکلنا بھی پسند نہ فرمایا، بلکہ آپ نے عمراء کے ذریعے مہابت خان کو پیغام بھیجا کہ فتنہ اور فساد کو فروغ کرو اور بادشاہ کی اطاعت کرو۔ جب مہابت خان نے جہانگیر کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام سنایا تو وہ حیران رہ گیا اور حضرت مجدد کی عظمت و ہیبت سے تھرا گیا۔ چنانچہ مہابت خان نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کا عہد و پیمان لے کر بادشاہ کو پھر تخت پر بٹھا دیا اور خود دست بدستہ سامنے کھڑا ہو گیا اور آداب سلطنت بجا لایا۔ بادشاہ نے بھی اس کا قصور معاف کر دیا اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کا حکم صادر فرمایا۔ آپ کی نیک نیتی اور اخلاص کے اس عظیم مظاہرے سے بے حد متاثر ہوا اور آپ کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کر کے تشریف لانے کی دعوت دی۔ حضرت مجدد نے بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے چند شرطیں پیش کیں جن کو بادشاہ نے بخوشی منظور کر لیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بڑی عزت و احترام سے رہا کیے گئے۔ 3 روز سرہند میں قیام فرما کر آپ شاہی لشکر آگرہ میں تشریف لے آئے۔ ولی عہد شہزادہ خرم اور وزیر اعظم نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ آپ نے شاہی محل میں نہایت درجہ احترام کے ساتھ قیام فرمایا۔ بادشاہ نے آپ کی پیش کردہ شرائط کو پورا کیا، چنانچہ سجدہ تعظیمی بالکل موقوف کر دیا گیا۔ گاؤں
کشی میں آزادی دی گئی، یعنی گائے کو ذبح کرنے پر آزادی دی گئی، گائے کا گوشت سرے بازار فروخت ہونا شروع ہو گیا۔ بادشاہ اور ارکان دولت نے ایک ایک گائے دربار عالم کے دروازے پر اپنے اپنے ہاتھ سے ذبح کی اور کباب تیار کرا کر کھائے۔ ملک کے جس حصے میں مساجد شہید کی گئی تھی دوبارہ تعمیر کی گئیں۔ دربار عام کے قریب ایک خوشنما مسجد تعمیر ہوئی۔ تیار ہونے پر بادشاہ عمرہ سمیت اس مسجد میں آیا اور حضرت مجدد کی امامت میں نماز ادا کی۔ ہر شہر اور قصبے میں دینی تعلیم کے لیے مکتب اور مدرسے قائم کیے گئے۔ ہر شہر میں محتسب، شرعی قاضی اور مفتی مقرر ہوئے۔ کفار پر جزیہ مقرر ہوا۔ جس قدر قوانین خلاف شرع جاری تھے سب یک قلم منسوخ کیے گئے۔ جملہ بدعات اور رسومات جاہلیت بالکل ختم کر دی گئیں۔ اس طرح دین اسلام میں نئے سرے سے رونق اور تازگی پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کے قلوب خوشی اور مسرت سے لبریز ہو گئے اور شبانہ روز کفر اپنی رضا اور رغبت سے حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ سیرت امام ربانی صفحہ 132۔ صاحب روضہ قیومہ نے لکھا ہے، بادشاہ گزشتہ گستاخیوں کی بابت بہت شرمندہ تھا۔ ہر روز اپنے خاتمہ بالخیر اور مغفرت کے لیے حضرت مجدد سے دعا کراتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے، خاطر جمع رکھو، میں اس وقت تک بہشت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تم کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ روضہ قیومہ صفحہ 157۔ اللہ تعالیٰ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اچھا، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کل اگر آپ تلاش کر کے لائیں، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، اس دور میں جہاں ہر طرف فسق ہے، فجور ہے، حکومتوں کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس دور میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کس طرح دین کا کام کیا، اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور وہ خصوصیات لکھی ہیں، 3-4 خصوصیات لکھی ہیں، کل نکال کے لائیے، اس کو پڑھیے، ہے نا آگے؟ بس بہترین ہو گیا۔ اس میں ایک خاص چیز جو آپ دیکھیں گے مجدد صاحب میں، ایک ہے کرسی تک پہنچو اور پھر دین کا غلبہ ہو، اور ایک ہے کرسی والوں کو دیندار بنا دو۔ فرق سمجھ گیا؟ ایک ہے خود کرسی تک پہنچو، عہدہ لو، منصب لو، حکومت حاصل کرو اور پھر دین نافذ کرو، اور ایک کیا ہے کہ ہم تو کرسی والوں تک کیا پہنچا دو، دین کو پہنچا دو۔ تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ کے طریقہ کار میں یہی تھا نا کہ آپ غور کرتے تھے کہ کس کے اندر دین کے اعتبار سے کس کے دل میں نرم گوشہ موجود ہے، ان کو سوچتے اور پھر ان کو خطوط لکھتے، ان کو اپنے قریب کرتے، ان کو حمیت دینی اور غیرت دینی، ان کو ان کے آباء و اجداد کے کارنامے یاد دلاتے۔ بولیے، سمجھ گئے نا؟ اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے کیا کرتے، یہ کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، بھائی ہم بھی ایک ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں، اور اس دور میں بلکہ حضرت مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت نے یہ لکھا کہ تحریکیں کیوں ناکام ہو جاتی ہیں، دینی تحریکیں کیوں ناکام ہو جاتی ہیں، کہ وہ اول ہی وہلے میں حکومتی طاقتوں کو اپنا مخالف بنا لیتی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اولی شروعی صورت میں ہا ہو چیخ نعرے لگا کر اب حکومت کو اپنے مخالف کر لیا، اور بڑی اخلاص کے ساتھ وہ شروع ہوئی ہوتی ہیں اور بس ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وہ آگے ہیں نا یہ ساری باتیں، چلیے پھر کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں ایک ہے نا، اچھا پھر ایک چیز ہم نے اس قصے میں یہ بھی پڑھی کہ یہ بڑی نفسانیت سے پاک ہم میں کوئی ہو اور ہمیں اپنے دشمن پہ قابو آ جائے تو ہم تو اگلی پچھلی ساری کسر نکالتے ہیں نا۔ تو جن کے قلوب میں صرف اخلاص ہوتا ہے، ان کا محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہے، دوستی دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا انہوں نے دیکھا، حضرت مجدد صاحب نے اس چیز کو نہیں دیکھا، انتقامی جذبہ، اور اس جذبے کے تحت آپ نے جہانگیر سے دشمنی نہیں کی۔ اس آپ کے اخلاص کے اثر کتنے پڑے اور کتنی مسجدیں آباد ہوئیں، بولیے، اور کتنے مکاتب شروع ہوئے اور دین کا کتنا کام ہوا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں جتنا ہم جہاں بھی ہیں
اور ہماری محنتوں کے نتائج اس وقت نکلیں گے جب ہمارے دلوں میں کیا ہوگا؟ اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، نفسانیت نہیں ہوگی، مفاد پرستی نہیں ہوگی، مادیت نہیں ہوگی۔ تو بھائی اسی اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، یہ اخلاص ایسے تو نہیں ملتا۔ تو اور ایک درجے کی صحبت یہ سوانح بھی ہیں، ایک درجے کی صحبت فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، انسان کے سامنے آتا ہے کہ یار میرا کیا حال ہے اور یہ حضرات کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔